बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ो। ये वो तस्बीह है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ते थे। इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत के कीमती ख़जाने छुपे हैं। सिर्फ नसीब वाले ही ये तस्बीह पढ़ सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और उसके कुफ़र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अल्लाह पाक फरमाता है, तमाम नमाज़ों ख़ुसूसन बीच वाली नमाज असर की हिफाजत रखो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फ़जर और सूरज डूबने से पहले यानी असर नमाज पढ़ेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और उसके ग़ुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है यानी फ़जर और असर की नमाज़ें। उस पर तबसरे के एक आदमी ने उनसे कहा, क्या आपने ये रवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी? उन्होंने कहा, हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं शहादत देता हूँ कि मैंने भी ये रवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे दोनों कानों ने उसे सुना और मेरे दिल ने उसे याद रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी के अहल और माल में कमी करती जाए तो ये उसके लिए बेहतर है कि उसकी नमाज असर फौत हो जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुर्दा कब्र में दाखिल होता है तो उसे सूरज डूबता हुआ मालूम होता है। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो, यानी ए फरिश्तों, सवालात बाद में करना, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये वो कहेगा जो दुनिया में नमाज असर का पाबंद था। अल्लाह पाक नसीब करे। मज़ीद फरमाते हैं, मुमकिन है कि उस पर सवाल और जवाब ही ना हो, और यूँ तो नाहियत आसान, क्योंकि उसकी ये गुफ्तगू तमाम सवालों का जवाब हो चुकी। बाहर शहरियत इमाम अहमद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात और दिन के मलाइका नमाज और फ़जर और असर में जमा होते हैं। जब वो जाते हैं तो अल्लाह पाक उनसे फरमाता है, कहाँ से आए हो? हलाका वो जानता है। अर्ज़ करते हैं, तेरे बंदों के पास से। जब हम उनके पास गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और उन्हें नमाज पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई, गोया उसका घर और माल सब लूट गया। यानी असर मुबारक नमाज का फ़ौत होना बर्बादी अमाल में से है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से इंसान को जहाँ रूहानी फ़वाइद मिलते हैं, वहाँ साथ दुनियावी फ़वाइद भी मिलते हैं। कुरान और हदीस में वाज़िह तौर पर ज़िक्र किए गए हैं। यानी तस्बीह अल्लाह की एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह पाक के करीब ले आती है और उसके दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा करती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है, सुन लो, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो ये तस्बीह पढ़ना इंसान के सुकून और इत्मीनान देता है। जब इंसान अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल होता है तो वो दुनियावी परेशानियों से दूर होकर अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जा होता है, जिससे दिल में सुकून आता है। जो लोग अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं यानी तस्बीह को पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदों, मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला से मांगी गई दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है यानी तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसकी दुआएँ कबूल करता है, उसे मुश्किलात से नजात देता है। अल्लाह पाक के ज़िक्र से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं और वो अपनी मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाता है। तस्बीह पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करता है उसकी रोज़ी में बरकत होती है। तो ये तस्बीह इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून लेकर आती है। यह अमल दुनिया आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है। अल्लाह पाक की मदद और हिफाजत भी मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करता है, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी से मदद करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र इंसान को शैतानी शर से महफूज रखता है और अल्लाह पाक की मदद की ज़मानत भी फराहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाए, कभी किसी के मोहताज ना हो, कभी किसी के दर पर ना जाए, कभी किसी के सामने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े, दुश्मनों से हासिल से हमेशा महफूज रहें, तो आप ये तस्बीह लाजमी पढ़ें, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे कि जिसके पढ़ने से दुनिया और आखिरत के
چھپے خزانے مل جاتے ہیں، اور اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جب کبھی اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے، عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ یہ حقیقت کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے ہی پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تاہم آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات اور جو جلانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، اور جمال فطرت کا قرار ہے، حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گائے ہستی کے جلوہ آرائی اور حسن افرینیوں کا قرار ہے۔ ذات کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق کائنات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی شکل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح شام ہماری راتیں مصیبتوں سے آلودہ ہیں، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محنت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر اور آخرت و بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمساری ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا، اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے، ہر کوشش سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، استغفار کے بارے میں بھی کیا تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گر گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا پھر دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتی ہوں وہ تسبیح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد پڑھتے تھے وہ کون سی تسبیح ہے؟ نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے جس میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ اپنی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، ان کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت یعنی سورت کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر ان کا حکم فرما دے گا اور آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات، ان پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو۔ جو فائدہ آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر ان کا خاص کرم ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔